علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے چک کی نظم کا آخری بند نمبر 6۔ تو اس بند نمبر 6 اس طرح سے ہے: اپنی نگاہ کرم ساز پر، اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ ہو حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ تو اس آخری بند میں چک بست خالق کائنات کی کاریگری کی داد دیتا ہے اور اس بات کا صاف طور سے اظہار و اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہو اور اگر انسان اللہ کی ذات پر مکمل طور سے توکل کرے تو اس کے لیے کوئی بھی تکلیف نہیں رہے گی، اس کے لیے ریگستان بھی گلستان بن جائیں گے۔ انسان چاہے جنگلوں میں ہو، پہاڑوں میں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں کے حال سے بے خبر نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ ہر لمحہ ان کے حال سے باخبر رہتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ اللہ کا کرم و فضل شامل حال ہو تو جنگل اور ریگستان میں بھی ماں کی گود یا آنچل کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سے اب سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ جب رام چندر جی اپنے والد کی حکم اور مرضی کے مطابق بنواس جانے کی تیاری کرتا ہے اور اپنی ماں سے رخصت لینے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، ماں اشکبار آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے۔ ماں اور بیٹے کی جدائی کا یہ جذباتی منظر ایک المناک صورتحال سے کم نہیں ہے، کیونکہ ماں کو معلوم ہے کہ اس نے کتنے لاڈ پیار سے اپنے بیٹے کو پالا ہے اور وہی شہزادہ ہو کر فقیر کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی جدائی کی وجہ سے بہت بے چین تھی، رونے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تو دوسرا سوال: رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ رام چندر جی نے ماں کی درد بھری آواز میں جب ان کی فریاد سنی تو اس کے دل پر غم کے خنجر چلنے لگے اور اس کا دل رونے پر آمادہ ہوا، مگر اس نے صبر و تحمل سے کام لیا اور آنسوں کو آنکھوں سے جاری نہ ہونے دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ اس وقت ماں کی حالت پہلے ہی میری جدائی کے غم میں بہت خراب ہے، اب اگر میں آنسو بہا دوں تو ماں کی حالت اور خراب ہو جائے گی اور وہ جیتے ہی جی مر جائے گی۔ تو دوسرا سوال یہاں ہے: ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا، اس مصرعے کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس مصرعے کے ذریعے شاعر کا کہنا ہے کہ رخصت کی گھڑی میں ماں کا ہر ایک عضو جسم کا بے قرار اور بے چین تھا، بلکہ اس کے بدن کا رواں بے قرار تھا، اور اس بات کو
کی گواہی جسم کے بالوں سے صاف ظاہر تھا، جو اس وقت بے قراری اور بے چینی کی وجہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور زبان حال سے ماں کی بے چینی کا اظہار کرتے تھے۔ باقی وسلم۔